ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ لائیو، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے ورکرز پارٹی پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ جناب یوسف مستی خان صاحب۔ بریک پہ جانے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی، مگر مجھے شاید بتایا جا رہا ہے کہ کالر لائن پہ ہیں، ان سے بھی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ جی ہیلو۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی اب آواز آ رہی ہے میری؟ جی ذرا آپ کا نام پھر سے بتا دیے اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فاطمہ رضوی بات کر رہی ہوں۔ جی کہاں سے؟ میں ڈیفینس سے بات کر رہی ہوں، کراچی سے۔ کراچی سے، جی فرمائیے گا۔ یہ یوسف مستی خان صاحب آپ کو بہت سلام۔ ہاں راج کمول اور انور مبارہ کے حوالے سے میں آپ کو یاد دلا دوں میں کون بات ہوں۔ ہاں کیسے خیریت تھا؟ مہربانی۔ جی بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہم اور آپ کو جب ملا کرتے تھے کتنا سکون کا زمانہ، کبھی یہ بات ہوتی تھی کہ سندھی ہو، مہاجر ہو کہ یہ ہو، یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ مجھے صرف ایک جواب یہ چاہیے کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا، مجھے اس بات کا جواب چاہیے۔ اور آپ پارٹی کا نام بہت اچھا ہے، اور ایک اس پہ خیر یہ کوئی لاگو تو نہیں کرے گا، لیکن ایک تجویز ہے میری جی کہ خدا کے لیے ان جھنڈوں کو ختم کر کے سب کے سب ایک پاکستان کا جھنڈا کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ سب ختم ہوئی ہے، کیونکہ لمٹ کراس ہو رہی ہیں، اب عظیم نقصان ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو اس کی نفرتیں جو پھیلا، کون ہے؟ کوئی تو ہوگا نا یہ، اور یہ کب تک چلے گا؟ اس بات کا جواب چاہیے۔ بہتر ہے، بہت شکریہ فون کرنے کا یوسف بھائی۔ نہیں بھائی یہ بالکل صحیح بولتی ہیں۔ یہ انور مپارہ صاحب ہوتے تھے، برما سے آئے تھے، ہمارے اسکول میں پڑھے بھی ساتھ تھے، تو دوستیاں تھیں، آنا جانا بالکل ایک دوسرے کا جیسے گھر کھلا تھا دونوں کے لیے، انور کے لیے اور ان کے لیے، اور میرا لیے ان کا گھر کھلا ہوا تھا، اور میرے بھائیوں کے لیے ان کا گھر کھلا تھا۔ اس طرح بالکل کچن میں آ کے سیدھا کھانا کیا پک رہا ہے جی، کھا لیا۔ تو وہ بیچاری یاد کری کہ وہ کیا ہو گیا ان دنوں کو، کہاں گیا وہ زمانہ کہاں گیا پاکستان میں، اسی شہر میں جس میں اور آپ رہتے ہیں، کراچی۔ اگر کراچی کی بات کریں، یوسف صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی، یہاں پہ بہائی رہتے تھے، کرسچنس تھے، یہودی تھے، ہندو، سکھ، پارسیز، مسلمان، ساری کمیونٹیز رہتی تھیں۔ اس پہ آ رہا ہوں۔ بلوچستان میں اصل میں ہم تھے، تو بلوچستان میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ بلوچستان کو انہوں نے صحیح ٹیکل شروع سے نہیں کیا۔ اگر وہ اس ایگریمنٹ کو انفورس کرتے یا 1940 کے قرارداد کے مطابق اٹانومی دیتے، نہیں ہوا تو اس کو 1 یونٹ میں لا کے اس کا جو حیثیت ہے، پروونشل حیثیت بھی اس کو نہیں ملی، وہ جا کے 72 میں جب اس نے توڑا تو اس وقت ملی، لیکن رائٹس نہیں دیے، اس کے رائٹس نہیں دیے۔ جب رائٹس نہیں دیے تو ظاہر ہے وہ اس کا جو احتجاج کا طریقہ ہے ٹرائبل سوسائٹی کا، وہ بندوق کے ذریعے سے۔ وہ ایک تو آبادی بڑی کم ہے، شہر اتنے ہیں نہیں، اگر وہاں جلسہ جلوس کرو تو نہ کوئی میڈیا ہے نہ کچھ ہے، تو وہ تو پروٹیسٹ ویسے ہی چلا جاتا ہے۔ تو ادھر طریقہ جو ہے ان کا نیچرل طریقہ پروٹیسٹ کا، وہ بندوق اٹھانا، اس کے سوا۔ اچھا یہ تو چلیے احساس محرومی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ لوگوں میں جا رہی ہے، سیاسی رہنماؤں میں جا رہی ہے، سب جا رہا ہے، مگر وہ جو میں نے کہا تھا کہ وہ ایک تھیوری یہ ہے کہ پہلے دونوں سپر پاورز سوویت یونین اور امریکہ اس ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے تھے، اور اب امریکہ کرنا چاہ رہا ہے ایران کی وجہ سے۔ کیا اس میں بھی کچھ حقیقت ہے؟ وہ تو ہے جی، دیکھیں ایک بہت بڑی گیم ہو رہی ہے نا یہاں، بہت بڑی گیم ہو رہی ہے۔ اس میں چائنا ہے، روس ہے، ایران ہے، امریکہ ہے، ہندوستان ہے، یہ سارے ان کا فوکس اس وقت اسٹریٹجیکلی بلوچستان بنا ہوا ہے۔ بلوچستان ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس سے لے کر جہاں پر بھی آپ کو آئل اینڈ گیس ملتا ہے، لڑائی وہیں ہے، لڑائی وہیں، جہاں آئل اینڈ گیس ملے گا لڑائی وہاں آپ دیکھیں گے، ٹھیک۔ تو یہ سارے اپنا چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی، جس کو سٹیک ہولڈر کہتے ہیں لوگ، ان کے سٹیکس جو ہیں جہاں جہاں ہیں ان کو بھی کوئی حصہ ملے۔ ایک لڑائی ہے جو پراکسی وار بھی اس میں لڑی جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اور آپ عجیب دیکھیں گے امریکہ کے طریقہ کار کو کہ ایک طرف تو وہ القاعدہ کے خلاف ہے، لیکن وہ تنظیم جو خود القاعدہ نے بنائی اور ٹرین کی، جند اللہ، اس کے وہ پاکستان کے اندر تو خلاف ہے، لیکن ایران کے خلاف کارروائی کے لیے اس کو ہیلپ کرتی ہے کہ اس کو جائیں آپ ڈسٹرب کریں ایران کو۔ اور ظاہر ہے اس خطے میں اب اس کے لیے مشکلات بھی پیدا ہو رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے، کیونکہ یہ اب صرف طالبان یا القاعدہ یا اس کا مسئلہ نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے ممالک انوالو ہیں،
سب کو اپنے سٹیکس بچانے ہیں، پاکستان کو بھی اپنا سٹیک بچانا ہے، ہندوستان کو بھی اپنا سٹیک افغانستان میں بچانا ہے، ایران کو بھی بچانا ہے۔ اب بنیادی طور پر اس کے تو طریقہ ہی صرف ایک ہی ہے، اور اس کے سوا کوئی چارہ مجھے نظر نہیں آتا، کہ یہ ابھی صرف ہندوستان دوستی والا نعرہ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا۔ ہندوستان کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے، میں اس کی مخالفت نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایشین یونین ہونا چاہیے، وہ ہندوستان اپنا رول ادا کرے، چین اپنا رول ادا کرے، انڈیا، پاکستان، چائنا، ایران، یورپین یونین کی طرف ساؤتھ ایشین سارک وغیرہ بنے تو ہیں، مگر ان کی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جہاں ریسورسز نہیں ہیں، لیکن اگر آپ بنائیں گے ہندوستان، پاکستان، ایران، افغانستان، سینٹرل ایشین اسٹیٹ، چائنا اور رشیا، ٹھیک ہے نا، اس کو ایک یونین اب اگر آپ بناتے ہیں تو دنیا کے سارے ریسورسز آپ شنگھائی 6 جو بنائی ہے رشیا اور اس کو چائنا مضبوط نے کرنی مل کے، چاہیے، اس کو مضبوط کرنی اس میں چاہیے۔ 6 اسٹیٹس ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اسٹیکس وہاں لگنے چاہیے زیادہ، کیونکہ یہ ریجن کی بات ہو رہی ہے، ریجن میں ہے، بالکل جغرافیکلی بھی ہم سے نزدیک ہے، بالکل ہر لحاظ سے نزدیک۔ آپ دیکھیں نا، ابھی ہمارا عربوں کے ساتھ کامن کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ریلیجن ہے، باقی تو کچھ نہیں ہے۔ سندھ جو ہے، سندھ تو انڈس ویلی کے سویلائزیشن کا حصہ ہے، جو ہند اور سندھ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کلچرلی، ٹریڈیشنلی انڈس ویلی کا یہ حصہ جو ہے وہ قریب ہند سے ہے، ٹھیک۔ بلوچستان جو ہے وہ ایرانین پلیٹو کے لوگ ہیں، جو پشتون ہے وہ سینٹرل ایشین اس سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک۔ تو ہمارا تو یہاں پر زیادہ کلچرلی اور ہر لحاظ سے سوائے ریلیجن کے ہمارا یہاں ہر لحاظ سے زیادہ مضبوط رشتے بنتے ہیں، ٹھیک۔ اور ان رشتوں کو اگر ہم مضبوط بناتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سارے ریسورسز یہاں ہیں، اور پھر اگر آپ اسلام کے حوالے سے بھی سوچیں گے، آپ کی میجورٹی مسلم بھی یہی ہیں، درست کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کو اگر ہم ملا کے ایک یونین بنا کے اور پھر امپیریلسٹ ملکوں کو کہیں کہ بھئی اب آپ جائیں، خدا کے واسطے ہم اپنے مسائل خود حل کریں گے، اور ایسا ایک یونین بنائے جیسے یورپین یونین ہے۔ اچھا، بن تو سکتی ہے، میرے خیال ہے پریکٹیکلی پاسبل تو ہے، کوئی اتنا زیادہ اس میں اڑچن تو نہیں ہونی چاہیے۔ اسٹیٹسمین، آپ کو پولیٹیشین نہیں، اسٹیٹسمین چاہیے۔ میرا ایک اور پولیٹیکل بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اسٹیٹسمین تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک اور کالر ہے لائن پہ، ان کو بھی لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، اچھا وہ آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، آپ دوبارہ سے فون کر لیے گا۔ ایک اسٹیٹسمین کی ضرورت، جیسے آپ نے کہا، پولیٹیشین ہمارے یہاں۔ اچھا یہ تو ہو گیا، یہ ایک اور بات بتائیے، پاکستان میں اسٹیٹس کو کی جو قوتیں تھیں انہوں نے عوام کو ڈیلیور کیا، اچھا ڈیلیوری میں وہ فیل ہو گیا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، تو ایک ویکیوم آیا، ہمارے بائیں بازو کے سیاستدان، دانشور، انٹیلیجنشیا جو ٹریڈ یونینزم میں، سیوس پالیٹکس میں تھی، وہ کہاں سوئی ہوئی تھی کہ وہ وائڈ کو یا اس گیپ کو کور نہیں کر پائے، اور ریلیجس ایکسٹریمسٹ نے آ کے اس خلا کو پر کر دیا۔ اچھا یہ میں صرف پاکستان کے لیے نہیں کہہ رہا، اگر آپ غور کریں تو انڈیا میں بھی یہی ہوا، کہ انڈیا میں بھی جب ری الیکشنز ہوئے تو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا CPI کی سیٹیں ہار کے اور ریلیجس شدت پسند آنا شروع ہو گئے۔ بنگال میں جیوتی باسو کے زمانے سے ایک 40-45 سال سے 33 ایئرز وہاں پہ ایک لیفٹسٹ گورنمنٹ تھی، اور وہ بری طرح شکست کھا گئی۔ یہ دونوں بوتھ سائڈ آف دا ڈیوائڈ میں یہ چیز ہوئی ہے کہ کیا سوشلسٹ قوتیں یا لیفٹسٹ قوتیں ڈیلیور نہیں کر پائیں عوام کو، عوام مایوس ہو گئے اور اب وہ ریلیجس ایکسٹریمزم یا ریجنلزم کی طرف چلے گئے، کیا ہوا؟ جی دیکھیں، جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، ہندوستان کا تو بات میرے سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ اتنے سالوں میں تو جہاں پر ایک پورے ریجن میں، بنگال میں کمیونسٹ پارٹی اور کیرلا میں کمیونسٹ پارٹی بڑی طاقتور پارٹی تھی، وہ اتنے سالوں میں کیوں نہیں باقی جگہ پھیلی؟ صحیح، اس میں کیا خامیاں تھیں، کیا مسائل تھے جو وہ باقی ہندوستان میں نہیں پھیل سکی، جہاں غربت بھی تھا اور انڈسٹریلائزیشن بھی ہو رہی تھی، مزدور تحریکیں بھی مضبوط تھیں، تو یہ باقی ہندوستان میں کیوں نہیں پھیلی؟ مثلا ریلوے کے جو ان کا یونین تھا وی وی گری کے زمانے میں، یا خود یہاں پھر مرزا ابراہیم آئے جو وائس پریزیڈنٹ تھے وی وی گری کے ساتھ یونین میں، تو اتنی مضبوط یونین تھی، اور کیوں نہیں بڑھ پائی ہندوستان میں؟ یہ پھر عجیب بات ہے۔ اچھا پھر جو ان کی شکست ہوئی ہے ابھی الیکشن میں، وہ ان کی اپنی میرے خیال میں غلطیاں ہیں۔ ایک طرف تو انہوں نے ڈیلیور نہیں کر پائے نا کہیں نہ کہیں، نہیں ڈیلیور تو انہوں نے کیا، لیکن جو انہوں نے غلطی کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے زمینیں جو بانٹی تھیں